ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہو پایا تم لوگوں سے۔ ایک بستی، ایک معمولی سی بستی تم لوگوں سے خالی نہیں کروائی گئی۔ مغل امپائر کی اس وسیع و شان بلڈنگ کے مخصوص کمرے میں اس کی بلند دھاڑ گونجتے وہاں موجود ہر گارڈ پر کپ کپی طاری کرنے کا سبب بنی۔ آج 3 سال بعد وہ پاکستان واپس لوٹا تھا، محض اس لیے کہ اس کی خریدی گئی زمین پر ایک بستی قائم تھی اور حالیہ پروجیکٹ کے لیے اس بستی کا خالی ہونا از حد ضروری تھا، یا شاید وجہ کچھ اور تھی جسے وہ خود سے بھی مخفی رکھنا چاہتا تھا۔ سر، وہ لڑکی بہت تیز ہے۔ جب جب اس بستی کی طرف رجوع کرو وہ ڈھال بنتے ہمارے سامنے آن کھڑی ہوتی ہے۔ گارڈ نے گڑبڑاتے فوراً وضاحت دی۔ جسٹ شٹ اپ، مرد ہو کر ایک عورت کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تم؟ جگہ بتاؤ، کہاں ملے گی یہ لڑکی؟ اب معاملہ میں خود سنبھالوں گا۔ ٹیبل پر موجود پیپر ویٹ شدید تیش کے عالم میں زمین پر پھینکتا وہ گرجا۔ نور حسن فاؤنڈیشن کی بانی ہے۔ گارڈ اپنی جگہ سے اچھلتا خوف کے باعث خشک ہوتا گلا تھوک نگلتے تر کرتے بولا۔ وہ جو پلٹتے ٹیبل پر موجود فائلز کے ورق یکے بعد دیگرے پلٹ رہا تھا۔ اس نام پر لہجے بھر کے لیے ساکن ہوا۔ دل نے بیٹ مس کی۔ ایک شناسا چہرہ ذہن کی سکرین پر ابھرا۔ سر جھٹکتے اس نے اپنے خیالات سے اپنا دامن بچاتی چابی کی گاڑی اٹھاتے باہر کی راہ لی۔ اس کے جاتے ہی تمام گارڈز کی رکی سانس بحال ہوئی۔ ارمغان مغل، جس کا تیش اور ذات میں موجود روب و دبدبا اس کے مخالفین تک کو اس کے سامنے کچھ کہنے کے لائق نہ چھوڑتا تھا، وہ تو پھر اس کے ملازم تھے جن سے ایک کام نہ ہوا تھا۔ گاڑی کے ٹائر پوش علاقے میں موجود اس 2 منزلہ عمارت کے عین سامنے چڑچڑائے۔ ارمغان مغل نے سیاہ چشمے کی پار سے بغور اس عمارت کے داخلی دروازے پر نصب اس نام کو دیکھا، نور حسن۔ زیر لب یہ نام بڑبڑاتا وہ گاڑی سے اترتا اندرونی سمت بڑھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ رک جائیں، بغیر اپوائنٹمنٹ آپ نہیں مل سکتے میم سے۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی ارمغان کو دھڑلے سے اندر داخل ہوتے آفس کی جانب جاتے دیکھ ہڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے لپکی۔ قبل اس کے وہ اس کی راہ میں حائل ہوتی، ارمغان آفس کا دروازہ کھولے آفس میں قدم رکھ چکا تھا۔ آفس میں قدم رکھتے ہی اس کے ناک کی نتنوں سے ٹکراتی مہک اسے اجنبے میں مبتلا کر گئی۔ ارمغان جو عقب میں کھڑی ریسیپشنسٹ کو سرد نظروں سے گھور رہا تھا، چہرے کا رخ پلٹتے عین سامنے اپنی نشست پر براجمان اس نسوانی وجود کو دیکھتے حیرانگی اور بے یقینی کے گہرے سمندر میں ورتازن ہوا، جو سیاہ لباس میں ملبوس بھورے بالوں کو کیچر میں مقید کیے جس کی کچھ لٹیں اس کے چہرے کی طرف میں گری اس کے عارض کو چھو رہی تھیں۔ فائل پر نظریں جھکائے اپنے کام میں منہمک اس افتاد پر جھٹکے سے اپنا سر اٹھاتے اس کے جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ارمغان نے ایک نگاہ مقابل پر ڈالی تھی اور وہ نگاہ وہی ٹھہر گئی تھی۔ 3 سال بعد اس وجود کو اپنے روبرو دیکھتے وہ حیرت و استعجاب میں ڈوبا تھا، جسے اپنے نام سے منسوب کرتا وہ چھوڑ گیا تھا، جو ان گزرے 3 سالوں میں اس کے حواسوں پر حاوی رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا، توقع تھی ملاقات ہوگی، لیکن یوں وہ اس اچانک ملاقات کے واسطے تیار نہ تھا۔ نور حسن فاؤنڈیشن کی بانی نور ارمغان مغل ہوگی۔ اس کی سوچ تک یہ بات رسائی کر ہی نہ پائی تھی۔ اب سمجھ آیا تھا وہ کیوں اپنے مخالف کو ہرا نہیں پایا تھا، کیونکہ اس کا مخالف کوئی اور نہیں، اس کی اپنی بیوی تھی، جبکہ نور کو 7واں آسمان دھر دھر کرتے اپنے سر پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ سبز کانسی آنکھیں متحیر تھی، جس وجود کی شکل تک کو وہ دیکھنے کی روادار نہ تھی، وہ آج اس کے سامنے کھڑا اسے بنا پلک جھپکائے دیکھ رہا تھا۔ وہ جون گزرے 3 سال کے طویل عرصے میں خود کو سنبھالے پرانی یادوں کو ایک صندوق میں بند کرتی اپنی یاداشت اور دل کی زمین کی 7ویں تہہ میں دفن کر گئی تھی۔ اب انہی یادوں کو تازہ دم ہوتے ذہن کی سکرین پر ابھرتے دیکھ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گئی تھی، سبز آنکھیں پل میں سرخی مائل ہوئی۔ ماضی کا یاد آنا تھا کہ اس کے سینے میں پلتی اس شخص کی نفرت اس پر حاوی ہوتے اس کی آنکھوں سے جھلکنے لگی۔ وہ جو یکٹک نور کو دیکھ رہا تھا، ان سبز کانسی آنکھوں میں پہلے حیرت، پھر ضبط اور پھر نفرت ابھرتے دیکھ دھڑکے کا شکار ہوا۔ یہ سبز آنکھیں تو محض اس کی محبت سے لبریز رہتی تھیں، اب ان میں موجود نفرت اسے دھچکا دے گئی تھی۔ نور نے اسے نگاہیں نہ پھیری تھی، اس کی نگاہوں میں براہ راست دیکھتی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مارے تیش رنگت سرخ ہوئی جبکہ بدن لغزش کا شکار۔ ارمغان لمبے ڈگ بھرتا اس کے نزدیک آتے بغور اسے دیکھنے لگا جو ان 3 سالوں میں مزید نکھر گئی تھی۔ تو کیا اسے اس کی جدائی نے کمزور نہ کیا تھا؟ کیا اس کی جدائی اس پر اثر انداز نہ ہوئی تھی؟ وہ مرجھانے کی بجائے اس کی جدائی میں مزید شاداب ہوتی حسین ہو گئی تھی۔ تو محض وہی تھا جسے یہ جدائی اندر ہی اندر دیمک کی مانند ختم کرتے اس سے اس کا چین و سکون چھین گئی تھی۔ کس لیے آئے ہیں آپ یہاں؟
نور نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بے تاثر لہجے میں استفسار کیا۔ ارمغان جواب دیے بنا ایک قدم مزید آگے بڑھاتا اس کے نزدیک آیا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ تمہارا آفس ہے۔ میں تو محض اس لڑکی سے ملنے آیا تھا جس نے میرا مقابلہ کرنے کی حماقت سر انجام کی۔ واقف تھا کہ تم اس سے ملاقات ہوگی، لیکن یوں اس بات کا اندازہ نہ تھا۔ اس بستی سے اور میرے معاملات سے دور رہو نور، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ لبوں پر استہزائیہ مسکان سجائے اپنی ابرو انگوٹھے کی مدد سے رب کرتے گویا ہوا۔ غصے کی شدت سے سرخ چھوٹی سی ناک بھینچے، گلابی لب، آگ اگلتی سبز آنکھیں، اس کا یہ انداز ارمغان مغل کو بھایا تھا۔ آپ کے معاملات میں دخل اندازی نہ میں نے دی ہے، نہ دینے کا شوق رکھتی ہوں۔ یہ زمین ان غریب لوگوں کی ہے جو وہاں برسوں سے قیام کر رہے ہیں، اور میں آپ کو ان کا مسکن چھیننے نہیں دوں گی۔ نور کے لہجے میں مقابل کے لیے بلا کی بیگانگی اور لاتعلقی پناہ تھی، اور یہی بیگانگی اور لاتعلقی ارمغان کے سینے میں آگ کی بھانبڑ جلا گئی تھی۔ تو تم نہیں ہٹو گی پیچھے؟ یکدم درمیان میں حائل تمام دوری نزدیکی میں بدلتا، وہ نور کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتا، اس کے چہرے پر تقریباً جھکتے دان پر دان جمائے بولا، اپنی حد میں رہے مسٹر ارمغان، چھوڑے مجھے، آخر یہ کیا بےہودگی ہے؟ نور مقابل کی اس حرکت پر جھٹپٹاتے چیخیں، سبز آنکھوں میں بلا کی نفرت، ناگواری لیے اس نے مقابل کو دیکھتے مزاحمت کی۔ جواباً ارمغان اس کی کمر پر دھرے ہاتھ کی گرفت مزید مضبوط کرتا، اسے اس کی اور اپنی دھڑکنیں جوڑ گیا، اور نور کا دل کیا تھا وہ یا تو یہاں سے خود کہیں دور پوش ہو جائے، یا نزدیک موجود وجود ان آنکھوں میں اپنے لیے نفرت برداشت نہیں کروں گا میں نور، خبردار مجھے ان آنکھوں سے دیکھا۔ ارمغان کی شریانیں کھولنے لگی تھیں، مقابل کی آنکھوں سے چھلکتی نفرت دیکھتے اس کی تھوڑی اپنی گرفت میں جکڑے وہ اس کا چہرہ اپنے روبرو کرتے دھاڑا۔ جب نفرت ہے تو نفرت ہی آنکھوں سے چھلکے گی مسٹر ارمغان خان، نور نے دانت پیستے جواب دیا۔ ارمغان اس کے لفظوں پر پاگل ہوتا، اس کی کمر سے ہاتھ ہٹاتا، اس کے بازو جکڑ گیا۔ اس کے بازو جکڑنے کی دیر تھی، نور ایک چیخ کے ساتھ بے نام ماہی کی مانند تڑپی۔ ارمغان نے فوراً اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ نور اس سے دور ہوتے اپنا بازو جکڑ گئی۔ ارمغان کی توجہ اس کے بازو کے جانب مبذول ہوئی۔ بازو کے آستین گہرے سرخ مادے سے تر ہوتی دیکھ وہ فوراً اس کے نزدیک آیا۔ یہ کیسی لگی تمہیں؟ متفکر نگاہوں سے اس کا تکلیف کے تاثرات سے سجا چہرہ دیکھتا استفسار کیا۔ نور نے آنکھیں میچ کر کھولی، درد سے حد سوا ہوا تھا، شاید دل میں اٹھتا درد۔ حیرت ہے، زخم دینے والا ناواقف ہے کہ زخم آیا کیسے؟ صبح آپ کے ہی آدمی تھے نا وہ، جنہوں نے نہ صرف میری گاڑی کا پیچھا کیا تھا بلکہ مجھ پر اندھا دھند فائرنگ بھی کی۔ نور تلخی سے کہتے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکتی اس سے دور ہوئی۔ صبح اس کے آدمیوں کو بستی میں توڑ پھوڑ کرتے دیکھ بستی والوں نے نور کو مدد کے لیے پکارا تھا۔ نور نے بر وقت پہنچتے ان سب کو بستی سے تو روانہ کر دیا تھا، لیکن خود کو ان کے کیے گئے حملے سے نہ بچا پائی تھی۔ ان کی چلائی گئی گولیوں سے خود کو بچاتے وہ ریش ڈرائیونگ کرتی، ایک حادثے کا شکار ہوتے خود کو زخمی کر بیٹھی تھی، لیکن گھر جانے کی بجائے اس نے بینڈیج کرواتے کام پر آنا ضروری سمجھا تھا۔ ارمغان اس کے لفظوں پر جبڑے بھینچ گیا۔ یہ زخم اس کے آدمیوں کا دیا گیا تھا، وہ ایک ایک کی چمڑی ادھیڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ افسوس ہو رہا ہوگا کہ آخر بچ کیسے گئی، مر جاتی تو شاید اس نام نہاد کاغذی رشتے سے بھی جان چھوٹ جاتی، جن میں آپ کا نام میرے نام کے ساتھ منسوب ہے۔ بدلے نہیں نا آپ ابھی تک؟ اب بھی زخم دینے میں ماہر ہیں، صفاقیت دکھانے میں ماہر ہیں، لیکن اب میں بدل چکی ہوں۔ آپ کی صفاقیت اور آپ کے دیے گئے زخم، حتیٰ کہ اب آپ بھی میرے نزدیک دو کوڑی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، بے انتہا نفرت، زہر خند لہجے میں کہتی وہ ارمغان کا پارا ساتویں آسمان پر پہنچ آ گئی۔ ان آنکھوں میں میرے لیے پیار چھلکتا، ان لبوں سے میری ذات کے لیے محض محبت بھرے لفظ ادا ہوتے اچھے لگتے ہیں۔ خدا کی قسم، اب اگر تم نے مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھا یا نفرت کا اظہار کیا تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جسے سہنے کی تم ہرگز متحمل نہیں ہوگی۔ نور کے چہرے پر جھکتے ارمغان سنسنی خیز لہجے میں گویا ہوا۔ نور کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی تھی، مقابل کے لفظوں کی سنگینی اور آنکھوں میں تیرتی سرد مہری دیکھ۔ کس قدر عجیب ہے نا، میں تم سے نفرت کا دعوے دار ہوں، لیکن تمہاری نفرت برداشت کرنا گوارا نہیں۔ آخر خود کو باور بھی تو کروانا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ ارمغان نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے لبوں پر تمسخرانہ مسکان سجائے کہا۔ یقیناً وہ مقابل کو اپنی نفرت کے اظہار سے تکلیف دینا چاہتا تھا، وہی تکلیف جو اس نے محسوس کی تھی۔ اس کے اظہار نفرت پر اذیت کی ایک شدت بھری لہر تھی جو نور کے وجود میں ابھرتے دم توڑ گئی تھی، لیکن مجال تھی جو اس نے اس اذیت کو عیاں کرتے اپنی ذات کا تماشا بنایا ہو۔ آپ نفرت کریں یا محبت، مجھے رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔
اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے پلٹی۔ صاف واضح تھا کہ وہ مقابل سے مزید باس پرست کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ ارمغان سوکھی لکڑی کی مانند جلا۔ تمہیں نہیں لگتا تمہارے لفظ تمہارے لیے مشکل کا سامان بن سکتے ہیں؟ تیش کے باعث سرخ چہرہ لیے کہتا ارمغان اس کا ہاتھ جکڑے اس کا رخ پلٹتے اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ نورس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھی۔ لچکیلی ڈال کی مانند اس کے سینے سے آن لگی۔ ہرگز نہیں، لیکن یقیناً آپ کی یہ حرکات آپ کے لیے مشکل کا سامان ضرور بن سکتے ہیں۔ احتیاط کریں، آپ کسی کے آفس میں یوں دھڑلے سے آتے اسے یوں بنا استحقاق سے چھو نہیں سکتے۔ نور گرجی تھی، ضبط کا شرازہ بکھر سا گیا تھا۔ واقعی؟ کس کا آفس؟ بیوی ہو تم میری؟ ارمغان دھیما سا ہنسا۔ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہیے۔ بیوی؟ وہ بیوی جسے 3 سال قبل رون گئے تھے، وہ بیوی جس کی محبت سے آپ منہ موڑ گئے تھے۔ اوہ، یاد آیا، وہ بیوی جس کے وجود پر بربریت کی داستان رقم کرتے آپ نے شاید اپنی محبوبہ کی موت کا غم منایا تھا۔ نور حلق کے بل چیختی اپنے آپ کو ارمغان کی گرفت سے آزاد کر گئی۔ سبز آنکھیں آنسوں سے تر ہوئیں۔ 3 سال بعد وہ پھر اس اذیت اور تکلیف سے گزری تھی جو برداشت آزما تھا۔ ارمغان کے لبوں پر کف لگا۔ نور اپنے چند لفظوں سے اس کے منہ پر سچ کے تھپڑ رسید کر چکی تھی، جو اس قدر زناٹے دار تھے کہ اس کی روح تک لرز کر رہ گئی تھی۔ بہتر یہی ہے آپ یہاں سے چلے جائیں مسٹر ارمغان، میں آپ کی موجودگی میں سانس نہیں بھر پا رہی۔ نور نے آنکھوں میں تیرتی نمی خود میں جذب کرتے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ ارمغان کا دل ڈوب کر ابھرا، یوں لگا جیسے کسی نے سینے پر وزن سا ڈال دیا ہو، لیکن ظاہر نہ کیا۔ رکنا بھی کون چاہتا ہے، میں محض تمہیں تنبیہ دینے آیا تھا۔ دے دی، امید ہے تم عقل مندی کا مظاہرہ کرو گی۔ انا ذات تھا، جذبات پر انا کو فوقیت دیتا تھا۔ سر جھٹکتے بے حسی کا لبادہ اوڑھتے کہتا وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ اس کے جاتے ہی نور ڈھہ جانے والے انداز میں اپنی نشست پر بیٹھی۔ یک ذہن کے پردوں پر ایک ننھے وجود کی تصویر ابھری۔ نور کا دل سکڑ کر پھیلا۔ نہیں، میں اسے نہیں کھو سکتی۔ میں پہلے والی نور نہیں ہوں جو اپنے ساتھ ہوئی ہر زیادتی پر خاموش رہے گی۔ میں ڈٹ کر کھڑی مقابل کا ہر وار برداشت کر جاؤں، لیکن ہار نہیں مانوں گی، نہ اب اسے خود سے کچھ چھیننے دوں گی۔ اس ننھی جان کی بابت سوچتی وہ فوراً اپنا بیگ اٹھاتی دروازے کی جانب لپکی تھی۔ ڈر تھا مقابل اس ایک وجود کو اسے چھین نہ لے جب اس کی سانسوں کی ضمانت تھا۔ 3 سال کے طویل عرصے کے بعد وہ آج پھر اس گھر کی دہلیز پر کھڑا تھا جہاں اس کے بچپن سے لے کر جوانی تک کا ایک دراز عرصہ گزرا تھا۔ اپنے والدین سے 3 سال دور رہنے کے بعد اب وہ نہ جانے کتنے ثانیے یوں ہی دہلیز پر کھڑا خود میں ہمت مجتمع کر رہا تھا ان کا سامنا کرنے کی۔ آنکھیں میچے گہرا سانس فضا کے سپرد کرتا وہ خود کو اپنے والدین کے متوقع رد عمل کے لیے تیار کرتا سیاہ بوٹوں میں قید قدم آگے بڑھا گیا۔ لاؤنج کے دروازے پر آ کر وہ تھما تھا۔ اندر نظر آتا منظر تھا ہی اس قدر غیر متوقع۔ اس کی والدہ نرمین بیگم اپنی گود میں 2.5 سالہ بچے کو تھامے اس کے لاڈ اٹھانے میں محو تھی، جبکہ والد عدیل صاحب ہاتھ میں اخبار تھامے گاہے بگاہے ایک مسکاتی نظر ڈال رہے تھے۔ ارمغان کا پہلو میں خون کی ترسیل کا کام سر انجام دیتا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ اس 2.5 سالہ بچے کو بغور دیکھا تو روح کو جھنجھوڑ دینے والی سوچ ذہن میں ابھر آئی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جیسا سوچ رہا تھا گر ویسا تھا تو وہ قہر برپا کر دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لاؤنج میں کسی تیسرے شخص کی موجودگی محسوس کرتے نرمین بیگم نے دروازے کی جانب دیکھا۔ ارمغان وہ دروازے کے بیچوں بیچ استادہ دیکھ ان کی آنکھیں بے یقینی کے سبب پھیلی۔ ارمغان؟ صوفے سے اٹھتے انہوں نے بے یقین لہجے میں اسے پکارا۔ عدیل صاحب نے ان کے پکار پر سر اٹھائے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو ان کی بحیرت کی انتہا نہ رہی، لیکن اگلے ہی پل تمام حیرت تیش میں بدلے۔ یہ بچہ میرا ہے۔ ہاتھ اٹھائے انگشت شہادت کی انگلی سے نرمین بیگم کی گود کی جانب اشارہ کرتا وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی لفظوں کو ٹوٹنے سے روک نہ پایا تھا۔ ارمغان، میری بات سنو۔ نرمین بیگم اس کے چہرے پر چھائے ناقابل فہم تاثرات دیکھ گھبرا اٹھی تھی۔ ہاں یا نہ موم، یہ بچہ میرا ہے؟ ارمغان حلق کے بل چیخا۔ ہاں تمہارا ہے، بولو اب کیا کرو گے؟ عدیل صاحب کی دھاڑ ارمغان کی دھاڑ سے دوبالا تھی۔ ارمغان نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا کروں گا میں؟ 3 سال آپ نے مجھ سے میرے بچے کو چھپائے رکھا، مجھے بھنک تک نہیں پڑنے دی کہ میں ایک بچے کا باپ ہوں۔ آخر کیوں؟ ارمغان کا لہجہ زخمی تھا۔ ہاں نہیں بتایا، اور کس حق سے بتاتے جب تم اس بچے کی ماں کو ہی چھوڑ گئے تھے؟
جس طرح تم نے نور کو تنہا اس کے حال پر چھوڑا اور فراموش کر کے، بالکل اسی طرح تم اس کی اولاد کو بھی دھتکار دیتے، اپنانے سے انکار کر دیتے۔ عدیل صاحب نے لفظ کے زوردار تمانچہ رسید کیے تھے ارمغان کے منہ پر۔ وہ ان کے لفظوں سے پور پور زخمی انہیں بے یقین سرخ ڈوڑوں سے مزین نگاہوں سے تک رہا تھا۔ آخر آپ کیسے اس قدر یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ میں ہی اپنے بچے کو نہ اپناتا بابا؟ یہ میرا خون ہے، مجھے عزیز ہے۔ آپ سب نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ ارمغان تکلیف و کرب کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا نرمین بیگم تک آتے حسن کو تھامتے پلٹا تھا جب اس کی نظر دروازے پر کھڑی نور پر پڑے۔ وہ زرد رنگت کے ساتھ سب نگاہوں میں بے پناہ خوف لیے اسے دیکھ رہی تھی، تو آخر وہ اس سے اس کا واحد رشتہ بھی چھیننے چلا تھا۔ نور کا دل کرلایا تھا، اور میں اس بات سے بھی واقف ہوں کہ میرے ساتھ یہ ناانصافی کس کے کہنے پر کی گئی ہے۔ نور کی آنکھوں میں بے پناہ خوف بھانپتے ارمغان جبڑے بھینچے سرد لہجے میں کہتا، لمبے ڈھک بھرتا۔ نور تک آتے اس کی کلائی اپنی آہنی گرفت میں جکڑ گیا۔ نور پر اس وقت حسن کو کھو دینے کا خوف اس قدر حاوی تھا کہ وہ کسی بے جان گڑیا کی مانند ارمغان کے آگے قدم بڑھانے پر اس کے سنگ آگے بڑھتی چلی گئی۔ ارمغان نے جو ہی نور کو پیسنجر سیٹ پر بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، نور ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ ایک نظر ارمغان کو دیکھا، پھر اس کی گود میں موجود حسن کو، جو ٹکر ٹکر اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں دوں گی اپنا بچہ آپ کو۔ گاڑی روکے، میں نے کہا گاڑی روکے، مجھے نہیں جانا کہیں آپ کے ساتھ ارمغان۔ نور ہذیانی کیفیت میں مبتلا حسن کو جھپٹتی گاڑی کا ہینڈل گھماتے چیخے۔ ارمغان کو اس کے یوں چیخنے پر اپنے ضبط کا شرازہ بکھرتا محسوس ہوا۔ خاموش ہو جا نور، بالکل خاموش۔ باخدا میں اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں ہوں، یہ گاڑی کہیں دے ماروں گا۔ ارمغان سٹیئرنگ پر ہاتھ زور سے مارتے دھاڑا۔ نور اس کی دھاڑ پر خاموش ہوتے دروازے سے جا لگی۔ حسن بھی سہم کر ماں کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ حسن کو یوں ڈرتا دیکھ جہاں نور کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلے رواں ہوا، وہیں ارمغان کا چہرہ مزید تن اٹھا۔ نور حسن کو خود میں بھیجی بنا آواز سے سکنے میں مشغول ہوئی، جبکہ ارمغان پھٹتا سر لیے ڈرائیونگ میں۔ ارمغان پلیز مجھے جانے دیں۔ حسن ڈر گیا ہے، وہ اس ماحول کا عادی نہیں، وہ ڈر گیا ہے۔ گاڑی پوش علاقے میں موجود اس عالیشان فارم ہاؤس کے پورچ میں رکتی ارمغان کو ڈرائیونگ سیٹ سے اترتے اپنے جانب آتے گاڑی کا دروازہ کھولتے دیکھ نور نے التجا کی، تم واقف ہو کہ اب میں تمہیں کس حال میں واپس نہیں جانے دوں گا۔ بہتر اسی میں ہے کہ اندر چلو، میرے بیٹے کو خاموش کرا اور خود کو تیار کرو میرے سوالات کے جوابات دینے کے واسطے۔ ارمغان کا لہجہ برف کی سل کی مانند سرد تھا۔ نور مرتے کیا نہ کرتے کہ مستاق گاڑی سے اترتے ارمغان کے ہمراہ اندر بڑھے۔ وہ سامنے والا کمرہ ہمارا ہے، میں ملازمین کو آگاہ کر رہا ہوں کہ وہ جلد یہاں پہنچے، آخر کو تنہا تم سب نہیں سنبھال پاؤ گی۔ راہداری میں موجود پہلے کمرے کی جانب اشارہ کرتے کہتے وہ نور کو لب بھینچنے پر مجبور کر گیا۔ فی الحال باس فرض کا ارادہ ملتوی کرتے وہ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ حسن کو بھوک لگ رہی تھی، اسے فیڈ کروانا شد ضروری تھا۔ وہ جو بیڈ پر براجمان حسن کو فیڈ کروا رہی تھی، دروازہ دھاڑ سے کھلے اندر دھڑلے سے داخل ہوتے ارمغان کو دیکھتے خفت سے سرخ پڑتی فوراً اپنا رخ بدل گئی۔ ساتھ زیر لب ارمغان کو سلواتے سلانے سے باز نہ آئی تھی، جبکہ ارمغان بیچ اتاب کھاتا صوفے پر جگہ سنبھالتے اس کی پشت کو سلگتی نظروں سے دیکھتا حسن کی سو جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ 3 سالوں سے اس حقیقت سے ناشنا رکھا گیا کہ وہ ایک بچے کا باپ ہے، جبکہ نور پر طے شرح گزرتے لمحے کے ساتھ شدت پکڑ رہا تھا۔ اس کا بچہ 1.5 سال بنا باپ کے رہا تھا، اس کا وجود جیسے کسی نے جلتے انگاروں کی نظر کر دیا تھا۔ نور حسن کی سو جانے پر اسے احتیاط اور نرمی سے بیڈ پر لٹاتی اس کا ماتھا چومے اس بات کا پختہ عزم کر چکی تھی چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے بچے کو خود سے دور نہیں کرے گی۔ گہرا سانس بھرتے خود کو سوال و جواب کے لیے تیار کرتی وہ پلٹی۔ ارمغان کی خونا شام نظریں اپنے وجود پر گڑھی دیکھ اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، لیکن چہرہ ہر تاثر سے پاک رکھا۔ ارمغان صوفے سے اٹھتا نور تک آتے اس کے دونوں بازو اپنے گرفت میں جکڑے اسے اپنے انتہائی نزدیک کر گیا۔ نور ارمغان کو اسپاٹ نگاہوں سے دیکھتی اس قدر نزدیکی پر ماتھے پر ناگواری سجائے اس کے ہاتھ اپنے بازو سے جھٹک گئی، اور ارمغان وہ اس کے یوں جھٹکنے پر سرتا پیر سلگ اٹھا۔ جی میں آیا سب کچھ تہس نہس کر ڈالے، مجھ سے میرے بچے کے وجود کو کیوں چھپایا؟ سخت اور سرد لہجے میں کہتے نور کی بے تاثر آنکھوں میں جھانکا۔ کیوں چھپایا؟ وجہ آپ نہیں جانتے مجھے کا خیز، نور استہزائیہ کہتے ہنس پڑے۔ ارمغان نے ضبط سے اپنی آنکھیں مینچ کر کھولی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں نور، ارمغان نے انتہائی ضبط سے کہتے ایک نظر پرسکون نیند میں محو حسن پر ڈالی۔
جس وجود سے آپ نفرت کرتے ہیں، جس وجود کو آپ 3 سال قبل اپنی نفرت کی بھیڑ چڑھا گئے تھے، جس وجود سے آپ کو گھن آتی ہے، جس وجود کی محبت آپ کے نزدیک توہین کا باعث تھی، اس وجود کا حصہ ہے وہ، اس لیے چھپایا آپ سے میں نے اپنے بیٹے کا وجود۔ ارمغان کے سینے پر ہاتھ مارتی وہ اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتی لفظ اپنے بیٹے پر خاصا زور دے گئی، گو کہ باور کروایا تھا کہ حسن محض اس کی اولاد ہے۔ پچھلے 3 سال سے وہ تڑپ رہی تھی، بلکہ نہیں، تڑپ تو تبھی اس کے نصیب میں لکھتی گئی تھی جب اس نے اس ہر جائے سے دل لگایا تھا۔ آپ کے بقول آپ مجھے اذیت دینے کے واسطے ہر حد سے گزرنے کو تیار تھے۔ کیا پتا میں آپ کو حسن کی بابت آگاہ کرتی اور آپ صاف مکر جاتے کہ یہ بچہ آپ کا نہیں۔ نور! ارمغان نور کے لفظوں پر پاگل ہوتے ہاتھ ہوا میں معلق کر گیا۔ اسے لگا تھا اس کے دماغ کی رگیں اب پھٹ جائیں گی۔ کیا وہ اسے اس قدر گرا ہوا سمجھ بیٹھی تھی کہ وہ اپنے ہی بچے کو ناجائز؟ ارمغان کو یہ سوچ تڑپا گئی تھی۔ نور اس کا ہوا میں معلق ہاتھ دیکھ تلخی سے مسکراتی سر جھکا گئی۔ دماغ جگہ پر ہے؟ اندازہ ہے تمہیں کہ تم کیا بول رہی ہو؟ کیا مجھے اس قدر گرا ہوا بے ضمیر سمجھ لیا ہے کہ میں اپنے ہی بیٹے کو؟ نور کے دونوں بازو جکڑے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہتا وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر پایا۔ زبان سے لفظ ناجائز اپنے بچے کے لیے ادا کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ نور بازو میں دھنستے اس کی انگلیوں کے سبب اٹھتے درد کو برداشت کرتے ایک سسکی بھر گئی۔ جو شخص اپنی بیوی کو نکاح کی رات روند کر اندھیرے میں منہ چھپائے، اسے تنہا چھوڑ جائے، اسے ہر چیز کی امید لگائی جا سکتی ہے۔ نم نگاہوں سے ارمغان کی جانب دیکھتی وہ خود کے ساتھ ساتھ ارمغان کو بھی اذیت کی بھٹی میں جھونک گئی تھی۔ وہ میرا حق تھا، میں نے تم سے اپنا حق لیا تھا۔ ارمغان اس سے نظریں چرائے ایک بھدا جواز پیش کر گیا۔ نور نے اس کی ہمت اور پر اعتمادی کو بھویں ریز کے داد دی۔ اسے حق نہیں روندنا ہی کہتے مسٹر ارمغان مغل، محبت سے مجھ سے میرا آپ مانگ کر تو دیکھتے، خود کو آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتی، لیکن آپ نے اس رات مجھے زبردستی حاصل کیا تھا۔ میری سماعتوں میں آپ نے محبت بھری سرگوشیاں نہیں، زہر خان لفظ اتارے تھے۔ آپ کے لمس میں نرمی اور محبت نہ تھی، محض نفرت تھی۔ ارمغان محض نفرت، حق نہیں تھا وہ اس رات آپ نے مجھے روندا تھا، سنا آپ نے، روندا تھا۔ نور اس کے بازو جھٹکتے اذیت ناک لہجے میں گویا ہوئی۔ کب سے رکے ضبط کے آنسو بارش پر بہہ نکلے تھے۔ زخم خوردہ دل اس وقت تکلیف سے پھٹنے کی در پر تھا۔ میں تمہیں پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، علیشا سے کرتا ہوں۔ ارمغان مغل واقعی داد کے قابل تھا، دفاع کے لیے بولا بھی تو کیا، وہ تو نور کے زخموں پر نمک چھڑک گیا تھا۔ علیشا؟ کیسے بھول گئی آخر میں اس وجود کو، میری زندگی کی ایک تلخ حقیقت جس کے سبب میں آپ کی نفرت کی بھیڑ چڑھی۔ کربناک لہجے میں کہتی وہ دھیما سا ہنسی تھی، مانو خود کو کوسا تھا کہ آخر وہ کیسے علیشا کو بھول سکتی تھی۔ مقابل کی علیشا کے لیے وہ محبت بھول سکتی تھی جو اس کی محبت پر حاوی ہوتے اسے برباد کر گئی تھی۔ لیکن اب مجھے رتی برابر فرق نہیں پڑتا، آپ علیشا سے محبت کریں یا کسی دوسری عورت سے، کیونکہ اب میرے دل میں آپ کے لیے محض ایک ہی جذبہ ہے، اور وہ ہے نفرت، شدید نفرت۔ نور اپنے آنسو بے دردی سے صاف کر گئی۔ ارمغان کو اپنے وجود میں اسپارک ہوتا محسوس ہوا۔ اس کے وجود کو جیسے کسی اندیکھی آگ نے جکڑا تھا۔ اس کی انا پر وار ہوا تھا اور وہ وار کاری تھا۔ وہ لڑکی جو اس کی محبت کا دم بھرتی تھی آج اس سے نفرت کا برملا اظہار کر رہی تھی۔ جن سبز آنکھوں میں اس کی محبت کے دیپ جلتے تھے آج ان آنکھوں میں نفرت کا بسیرا تھا، محض نفرت کا۔ ارمغان کی ضبط کی لالی سے لبریز نگاہیں نور کی سبز آنکھوں سے ہوتی اس کے گلابی لبوں پر آن ٹھہری۔ ان لبوں سے چند لمحے قبل اس نے نفرت کا اظہار کیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ نور کے نزدیک آتا، اسے اپنی گرفت میں مکمل جکڑتے، اسے مزاحمت کے قابل نہ چھوڑتے، اس کے لبوں پر دسترس حاصل کر گیا۔ نور جب تک اپنا بچاؤ کرتی اس کی سانسیں مقابل کی محتاج ہو چکی تھیں۔ مقابل کا لمس برداشت کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ ارمغان اپنی تمام کھولن، جلن، انتشار اور اس طرح سانسوں کے راستے نور میں اتارتے اس سے دور ہوتے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا گیا۔ تم چاہے مجھ سے نفرت کرو یا محبت، رہو گی ہمیشہ میرے، نہ تم یہاں سے کہیں جاؤ گی نہ میرا بچہ۔ نور کی بکھری سانسوں میں سانس بھرتا ارمغان برفیلے لہجے میں بولا۔ نور نے جھکی نظریں اٹھائے اس کی جانب دیکھا۔ ہرگز نہیں، نہ میں یہاں ایک پل کے لیے رکوں گی نہ میرا بچہ۔ نور دان پر دان جمائے کہتے اپنے وجود کی تمام تر ہمت اور قوت مجتمع کرتے ارمغان کا حصار توڑ گئے۔ قبل از وہ دروازے کی جانب بڑھتی، ارمغان برق رفتاری کا مظاہرہ کرتا اسے بیڈ پر دھکیلتے کمرے سے باہر نکلتا دروازہ لاک کر گیا۔ نور اپنی جگہ حق تک سی کھڑی مقابل کی پھرتیاں دیکھ حیرت و استعجاب میں ڈوبی۔ خبیث آدمی،
سر جھٹکتے اس نے ارمغان کو ایک نئے لقب سے نوازتے حسن کے نزدیک جگہ سنبھالی۔ یہاں ٹھہرنے والی تو وہ ہرگز نہیں تھی۔ ارمغان کی خام خیالی تھی کہ وہ اسے یہاں روک پائے گا۔ نور سوچوں کے تانے بانے بنتی نہ جاتے ہوئے ماضی کے کتاب کے وقت پلٹ گئی۔ ماضی۔ نور یزدانی عدیل ملک کے بچپن کی دوست سعدی یزدانی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ دوست اور ان کی اہلیہ کی ایک حادثاتی موت کے بعد عدیل صاحب 16 سالہ نور کو اپنے گھر لے آئے۔ وجہ ایک ہی تھی، سعد صاحب کا کوئی خونی رشتہ نہ تھا جو ان کے بعد نور کا پرسان حال بنتا۔ 16 سالہ نور نے جلد ملک مینشن کو اپنا گھر قبول کر لیا تھا، اور کرتی بھی کیوں نہ۔ عدیل صاحب اور نرمین بیگم اس کی سماعتوں میں یہ سچ جو انڈیل گئے تھے کہ وہ بچپن سے 20 سالہ ارمغان سے منسوب ہے، اس سچ سے واقفیت حاصل کرنی تھی کہ وہ اسے اپنے دل کی اونچی مسند پر براجمان کر گئی، لیکن لبوں سے کبھی اس محبت کا ذکر نہ کیا، اور شاید یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بن بیٹھی تھی۔ کالج میں موجود اپنی دوست مصباح نامی لڑکی سے اپنے جذبات کا اظہار کرتی وہ اپنی زندگی کی دوسری بڑی غلطی کی سرزد کر گئی تھی، اور تیسری غلطی پک کرنے آنے والے ارمغان کو مصباح سے ملانے۔ مصباح جو متوسط طبقے سے علاقے سے تعلق رکھنے والی ایک بے باک لڑکی تھی، فطرتاً مردوں سے مراسم بڑھانے والی اور اونچے خوابوں کی تعبیر کے واسطے امیری اور دولت کی شیدائی و تمنائی تھی، اور نور اس کی اس فطرت سے انجان۔ مصباح ارمغان کی وجاہت اور دولت پر مرمٹتے نور کی نظروں سے چھپتے ارمغان کو اپنی جانب مائل کر گئی تھی۔ ان دونوں کی نزدیکیاں بڑھنے لگیں، اس حد تک کہ ارمغان عدیل صاحب کے مد مقابل کھڑا نور سے شادی سے انحراف کرتے مصباح سے محبت کا برملا اظہار کر گیا، اور نور دوست اور محبوب کی اس دھوکہ دہی پر 100 ٹکڑوں میں بکھرنے کے بعد بھی کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے عدیل صاحب اور نرمین بیگم کو ارمغان اور مصباح کی شادی کے لیے رضامند کر گئی تھی۔ لیکن قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔ مصباح شادی سے ایک دن قبل ہی اغوا ہو چکی تھی، اور اغوا کرنے والا اور کوئی نہیں، اس کا سابقہ محبوب اظہر تھا، جسے وہ ارمغان کی بدولت دھتکار گر گئی تھی۔ تقریباً 1 ماہ مغوی رہنے کے بعد مصباح کی لاش اس کے گھر کے قریب موجود کچرا کنڈی میں ملی تھی، اور ارمغان اپنی محبت کی اس موت پر بکھر سا گیا تھا، جبکہ نور دھوکہ دہی کا شکار ہونے کے باوجود مصباح کی اس موت پر زار و قطار ہوئی تھی۔ 1 سال گزر جانے کے بعد ارمغان اور نور کی شادی کی بات دوبارہ سر اٹھانے لگی تھی۔ نور نے ایک بار پھر عدیل صاحب کے فیصلے کے آگے سر جھکایا تھا۔ اس کی سوئی محبت ایک بار پھر انگڑائی لیتے بیدار ہوئی تھی، اور اس بار اس نے اپنی محبت کا ارمغان سے اظہار بارہا کیا تھا، جس کے جواب میں اسے محض دھتکار اور تلخ جملے ملے تھے، اور ارمغان وہ بے بس اپنے والدین کے دباؤ میں آتے اس شادی کے لیے رضامند تو ہو گیا تھا۔ شادی کی رات حرام مشروب کو گلے لگاتا نور کو اس کی محبت کی سزا دیتا۔ صبح نور کا اپنی شدتوں سے داغدار بدن دیکھ خود سے بھی نظریں چراتا روپوش ہو گیا تھا، اور اپنی پرخلوص محبت کا یہ انجام دیکھ نور زخمی روح کے ساتھ ارمغان سے نفرت کا عہد باندھے اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی۔ چند ماہ بعد یہ خبر بھی اس کی سیاہی مائل زندگی میں رنگ بنتے ابھری کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ زندگی سے روٹھی نور نے اپنے بچے کے لیے جینا شروع کیا تھا۔ اس کا پوری دنیا محض حسن کی ننھی ذات میں سمائی تھی، جس پر وہ ارمغان مغل کا سایہ تک نہ پڑنے دینے کی روادار تھی۔ لیکن ہوتا وہ نہیں جو ہم چاہتے ہیں، ہوتا وہی جو رب کی حکمت ہو۔ تمام رات اس نے جاگ کر گزاری تھی، نیند ایک پل کے لیے بھی اس پر مہربان نہ تھی۔ سوچوں کی دھاروں پر حسن اور نور حاوی تھے۔ سورج طلوع ہوتے اندھیرے کو روشنی میں بدلتا دیکھ وہ بیڈ پر اٹھتا دروازے کی جانب بڑھا۔ قدم اس مخصوص سمت گامزن ہوئے جہاں موجود کمرے میں نور اور حسن قیام پذیر تھے۔ کمرے کے نزدیک آتے ارمغان نے انتہائی سادگی سے کمرے کا نام گھماتے اندر قدم رکھا۔ سامنے نظر آتا منظر دیکھ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ تمام کثافت اور انتشار پل میں دور ہوا۔ قدم در قدم چلتا وہ بیڈ پر ان دونوں کے نزدیک آیا۔ حسن لب ہلکے سے وان کیے گہری نیند میں محو تھا، جبکہ نور کا ایک ہاتھ حسن کے پیٹ پر اور دوسرا بیڈ پر۔ وہ حسن کی گردن میں منہ چھپائے اس خود میں مکمل بھینچے سو رہی تھی۔ ارمغان نے ذرا سی جگہ پر بیٹھتے حسن کے ہاتھ پاؤں بے دریغ چومتے سینے میں سر اٹھاتے پدرانہ احساسات کو دل و جان سے محسوس کیا۔ وہ ہو بہو اس کی پرتو تھا۔ حسن کے قسمسانی پر وہ اس سے دور ہوتا بے اختیاری کے عالم میں نور کے سرخ و سفید عارض پر لب رکھ گیا، اور اگلے ہی پل وہ کرنٹ کھاتے اس سے یوں دور ہوا گو کہ اس کی یہ حرکت اسے ششدر سی کر گئی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ ارادہ آفس جانے کا تھا۔ اس کے جاتے ہی نور سے پٹ سے آنکھیں واقعی رنگت مقابل کی اس جسارت کے سبب سرخ انگارہ ہوئی۔ بے شرم آدمی، زیر لب اسے ایک اور نیا لقب دیتی وہ اٹھ بیٹھتے اپنے بال سمیٹ گئی۔ جلد گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ارمغان کو گھر سے روانہ ہوتا دیکھ اسے یہ بہترین موقع لگا فرار ہونے کا۔ نچلا لب دانت تلے دباتے اس نے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔
دروازے کا نوب گھمائے تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ نور کے لبوں پر مسکان نے چھپ دکھلائی۔ آئے بڑے ہمیں یہاں قید کرنے والے، واقف نہیں کہ اب نور کمزور نہیں رہے، وہ ان کا مقابلہ کرنا بخوبی جانتی ہے۔ پلٹتے حسن کو احتیاط سے اپنی گود میں بھرتی وہ باہر موجود ملازمہ سے پورچ میں کھڑی گاڑی کی چابی تھامے وہاں سے روانہ ہوئی تھی، اور ملازمہ کی اطلاع سنتے اپنے آفس میں موجود ارمغان موبائل دیوار پر مارتا 2 ٹکڑوں میں توڑ گیا تھا۔ وہ مغل مینشن نہ گئی تھی، کسی ایسی جگہ موجود تھی جس سے ارمغان لا علم تھا، اور ارمغان کو اپنی یہ لا علمی تیش کی نظر کر گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں مکمل اندھیرا کیے لیمپ آن آف کرتا ساکت نگاہوں سے بیڈ پر موجود اس خاکی لفافے کو دیکھ رہا تھا جس میں عدالت کا نوٹس تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ اسے مارا مارا ڈھونڈ رہا تھا، وہ تو نہ ملی تھی لیکن آج اس کی جانب سے عدالت کا نوٹس ضرور ملا تھا۔ اس نے خلا کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا، اور اس کا یہ اقدام ارمغان کو جلتی پھڈے میں جھونک گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا مانو خاردار راستہ ہے جس پر وہ چل نکلا ہو۔ کیا ہوا؟ برا لگ رہا ہے اس کا یوں بدل جانا، یوں تم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کرنا۔ لیمپ آن کرتے ہی اس کی نظر اپنے کھڑے اپنے عکس پر مرکوز ہوئی جو اس سے مخاطب تھا۔ ارمغان نے جلدی آنکھیں میچ کر کھولی۔ بہت، بے انتہا، صاف گوئی سے کام لیا۔ کیوں؟ کس گمان میں جی رہے ارمغان مغل؟ وہ عورت جو گودے گودی تمہاری محبت میں مبتلا تھی، تم اس سے روندھ گئے، اس کی محبت پر کسی دوسری عورت کو فوقیہ دے گئے، اور اب تم اس سے یہ امید بھی باندھ بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں اپناتے وہی محبت دے جس کا تم قتل کر کے گئے۔ عکس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ اس رات میں ہوش میں نہیں تھا۔ نظریں چرائے کہا، کیونکہ تم نے حرام شے کا استعمال کیا تھا، اور حرام صحیح غلط کے مابین فرق مٹا دیتا ہے۔ عکس کے کہنے پر ارمغان اپنا سر بیڈ گراؤنڈ سے لگا گیا۔ میں نے کہا تھا میری رضا شامل نہیں ہے۔ نور کو کنج پر زبردستی مسلط کیا گیا۔ میں مصباح سے محبت کرتا تھا، آنکھیں میچے کہا۔ عکس ہنس دیا اور اس کا ہنسنا ارمغان کو اچنبے میں ڈال گیا۔ وہ ذکا خیز ہے نا، جس عورت سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، ان 3 سالوں میں ایک لمحے کے لیے بھی اسے یاد نہیں کیا۔ محض اس عورت کو اپنی سوچوں اور حواسوں پر طاری رکھا جو تم پر زبردستی مسلط کی گئی تھی۔ اب تم اچھا موقع ہے، آزاد کر دو اسے۔ عکس نے اپنے لفظوں سے اس کا امتحان لیا تھا۔ ہرگز نہیں، نور میری بیوی ہے، وہ مرتے دم تک میرے نام سے منسوب رہے گی۔ ارمغان تڑپ اٹھا تھا۔ کیوں؟ اس سوال کا جواب ارمغان کے پاس نہ تھا۔ میں دیتا ہوں اس سوال کا جواب، کیونکہ ارمغان مغل تم ان 3 سالوں میں اپنے کیے گئے ظلم کے سبب پشیمانی میں مبتلا تھے، اور وہ پشیمانی محبت میں بدل گئی ہے۔ در حقیقت تمہیں کبھی مصباح سے محبت تھی ہی نہیں، یہ ایک شیطانی بہکاوا تھا جس میں بہکتے تم وقتی کشش کو محبت کا نام دے گئے۔ ایک شیطانی بہکاوا جو حلال راہ سے ہٹاتے حرام راہ گامزن کر گیا۔ یوں تو نور اور مصباح دونوں تمہارے نزدیک نامحرم تھی، لیکن نور نے منگیتر ہونے کے باوجود وہ حدود نہ تو توڑی تھی جو حرام کے زمرے میں آئے، اور مصباح وہ تمام حدود توڑ گئی تھی، اور شیطان تمہیں حرام شے کی جانب راغب کر گیا۔ لیکن اس میں تم بھی برابر کے قصوروار ہو۔ تمہیں اپنے نفس سے لڑتے خود کو یہ باور کروانا چاہیے تھا کہ تم نور سے منسوب ہو۔ محض سوچ کر دیکھو، تم مصباح کے چلے جانے کے بعد یوں تو نہ تڑپے تھے۔ 2 ماہ کا وقت محض غم میں گزرا اور آگے بڑھ گئے، لیکن نور اس کے لیے تم 3 ماہ تڑپے ہو اور ابھی بھی تڑپ رہے ہو۔ عکس حقیقت کا ادراک کرواتا ہوا ہوا میں تحلیل ہوا تھا، اور ارمغان مغل اس حتمی فیصلے پر پہنچا تھا کہ وہ نور سے محبت کرتا ہے، اور اب اس سے دستبرداری کسی صورت نہ ہوگا۔ میں نور کو نہیں چھوڑوں گا، وہ میری بیوی ہے، اور اب تو مجھے اس بات کا ادراک ہوا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں اس سے کبھی علیحدگی نہیں لینے دوں گا۔ ہمارا بچہ ہے، میرا اور نور کا۔ میری غلطی ہے، میں نفس کے آگے مجبور ہوا۔ میں نے خود کو غلط راستے پر چلنے سے نہیں روکا، پر میں مداوع کروں گا، میں معافی مانگ لوں گا نور سے، لیکن اسے خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ ارمغان نے اٹل لہجے میں کہتے اسے ایک نظر کاغذ پر ڈالی جو زمین بوس تھا۔ اگلی ہی پل اس کاغذ کے 100 ٹکڑے کر گیا۔ کمرہ عدالت میں اس وقت دبیز خاموشی کا راج تھا۔ نور سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس حسن کو گود میں لیے ارمغان کے عین سامنے براجمان اس کی جانب دیکھنے سے اعتراض برت رہی تھی، جبکہ ارمغان بنا پلک جھپکتے اس کے سرخ مائل نظروں سے دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا۔ جج کے آتے ہی سب اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کارروائی شروع کی جائے۔ پیشکار کے کہنے پر فری نور کے وکیل اپنے تمام کاغذات جج کے سامنے پیش کر گئی۔ دوسری طرف ارمغان کا وکیل بھی اپنے کاغذات جج صاحب کے آگے رکھ گیا۔ یور آنر، میری کلائنٹ مس نور ارمغان مغل سے خلا چاہتی ہے۔ وجہ بالکل صاف ہے،
3 سال پہلے ان کی شادی ہوئی، لیکن باہمی ہم آہنگی نہ ہونے کے سبب ارمغان مغل انہیں چھوڑتے باہر ملک چلے گئے، اور ان 3 سالوں میں انہوں نے میرے کلائنٹ سے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ فری کے کہنے پر نور نے اپنا چہرہ جھکایا اور ارمغان اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائے اپنے لبوں پر رکھ گیا۔ یہ سنتے ہی اسے شدت سے اپنے آپ پر طیش آیا تھا۔ ماضی پھر سے آنکھوں کے پردوں پر لہرایا اور اسے اذیت میں ڈالتا چلا گیا۔ اب میری کلائنٹ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی کیونکہ ان کے درمیان ہم آہنگی نہ ہونے کے برابر ہے، اور دوسرا میری کلائنٹ کے مطابق جو انہیں ایک دفعہ چھوڑ کر جا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی یہی حرکت کر سکتا ہے۔ دیٹس اٹ یور آنر۔ فری کہتی خاموش ہوئی۔ نور کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار حسن کے بال ٹھیک کرتی تو کبھی شرٹ ٹھیک کرتے اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جج صاحب نے ارمغان کے وکیل کی جانب دیکھا۔ جج صاحب، جیسا کہ مس فری نے کہا کہ ارمغان مغل اور نور یزدانی کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے، تو وہ ہوتی بھی کیسے جب دونوں نے ایک ساتھ وقت گزارا ہی نہیں؟ میرے کلائنٹ نور یزدانی کو چھوڑ کر گئے جو ان کی غلطی تھی، اور وہ اپنی غلطی پر پشیمان بھی ہیں، اور اب وہ نہ اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور نہ اپنے بیٹے کو۔ ان کا 2.5 سالہ بیٹا ہے جس پر اس علیحدگی سے بہت برا اثر پڑ سکتا ہے۔ ارمغان کے وکیل نے اپنی بات کہتے ارمغان کو دیکھا جو لال آنکھیں لیے خاموش بیٹھا تھا۔ نور نے جلدی سے حسن کو اپنے سینے سے لگایا۔ کورٹ روم میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سبھی جج کے فیصلے کے منتظر ہوئے۔ نور اور ارمغان دونوں کی سانسیں جیسے سینے میں اٹکی تھیں۔ جج نے نور کی گود میں بیٹھے حسن کو دیکھا اور پھر نور اور ارمغان کو، اور پھر کاغذ پر جھک گئے۔ ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت آپ دونوں کو 3 مہینے کی مہلت دیتی ہے، کیونکہ آپ دونوں کی علیحدگی سے ایک معصوم بچے پر اثر پڑے گا۔ 3 مہینے بعد بھی اگر آپ دونوں کا فیصلہ یہی ہوگا تو عدالت آپ کی درخواست پر منظوری دے دیں گی۔ جج کے سائن کرتے ہی پیشکار نے تیز آواز میں کہا۔ ارمغان نے آنکھیں بند کرتے سکون کا سانس بھرا، جبکہ نور نے نفی میں سر ہلایا۔ عدیل صاحب اور نرمین بیگم کے دلوں میں بھی جیسے ایک گونا سکون اتر آیا تھا۔ نور نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے ارمغان کی طرف دیکھا جو اپنی جیب میں ہاتھ پھنسائے اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ جن آنکھوں میں کچھ لمحے قبل سرخی اور بے چینی تھی، اب وہاں چمک سی تھی۔ نور نے اپنی آنکھوں میں آدھی نمی پر قابو پایا اور نفرت سے اپنی نظریں ارمغان سے پھیری۔ ارمغان قدم بہ قدم چلتا اس تک آیا۔ گھر چلیں بیوی؟ نور کے پاس آتے اس کے چہرے کو دیکھتے محبت سے پوچھا۔ نور نے حسن کو اپنے ساتھ لگائے سرخ آنکھوں سے ارمغان کے چہرے کو دیکھا جہاں خوشی کا تاثر رقم تھا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو، 3 مہینے کی مہلت ملے یا 3 سال کی، میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ بے تاثر لہجہ جتایا۔ میرے لیے 3 مہینے ہی کافی ہیں، چاہے جان سے ہی کیوں نہ جانا پڑے، میں تمہیں منا لوں گا۔ ارمغان نے کہتے حسن کو اس کی گود سے لیا۔ یہ 3 مہینے اس کی جھولی میں ڈالتے اللہ نے اس پر کرم کیا تھا۔ ان 3 مہینوں میں اسے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے نور کو منانا تھا۔ نور نے لب بھینچے۔ میں نہیں مانوں گی ارمغان، میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، بے انتہا نفرت۔ اپنے لفظوں پر زور دیتی وہ حسن کو ایک جھٹکے سے ارمغان کی گود لیتے آگے بڑھنے لگی جب ارمغان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نفرت کرو یا محبت کرو، پاس رہ کر کرو۔ سنا نہیں جج نے کیا کہا ہے؟ ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں رہنا ہے تو چلو گھر۔ نور کی باتیں اسے تکلیف سے روشناس کر رہی تھی لیکن وہ ضبط کرتے اسے گویا ہوا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ نور نے ارمغان کی بات نظر انداز کرتے مزاحمت کی۔ کیا کہا؟ اچھا گود میں اٹھا لو جو حکم میری بیوی۔ نور کی بات کو ہوا میں اڑاتے اپنی بات کہتے وہ نور کی طرف بڑھتے اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا۔ یہ میں نے یہ نہیں بولا، دور رہے۔ نور نے دور ہونے کی کوشش کرتے ہڑبڑا کر کہا۔ اچھا پر میں نے تو یہی سنا تھا۔ ارمغان نے کاندھے اچکا کر کہتے اس کا ہاتھ کھینچتے اسے اپنے قریب کیا۔ نور نے اپنے اطراف میں دیکھا جہاں متعدد لوگوں کا گزر تھا۔ نور کو شرم کے ساتھ ساتھ طیش نے بھی آن گھیرا۔ کیا چاہتے ہیں باپ؟ نور نے گہرا سانس بھرتے اپنے غصے پر قابو کرنا چاہا۔ گھر چلو۔ ارمغان نے اس کے غصے سے لال ہوتے چہرے کو دیکھتے وارفتگی بھری نظروں سے دیکھا۔ پاؤں ہے میرے، آ جاؤں گی میں۔ نور نے انگارے چباتے ہوئے کہا۔ میں نے کب کہا لنگڑی ہو، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ منزل ایک ہی ہے تو ساتھ چلتے ہیں۔ ارمغان نے چرانے والی مسکراہٹ لبوں پر سجائے کہا اور نور سلگ اٹھے۔ اس کی بات پر بے شرم آدمی، نور نے سلگتے ہوئے کہا۔ ظالم عورت۔ ارمغان نے دوبدو جواب دیا اور نور کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیے آگے بڑھا۔ نور کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ قدم بڑھانے پڑے۔ فارم ہاؤس کے باہر گاڑی کے رکنے پر نور بنا اس کی طرف دیکھے اپنے کاندھے سے لگے حسن کو لیے گاڑی سے باہر اترتی اندر بڑھ گئی۔ ارمغان نے اس کی رفتار دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ جس تیزی سے وہ گئی تھی وہ ڈس بیلنس بھی ہو سکتی تھی۔ گاڑی سے اترتے گاڑی کا دروازہ بند کرتا ارمغان اندر بڑھا۔ انہیں آتے آتے رات ہو گئی تھی۔
نور اسی کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں وہ مہینے بھر ٹھہری تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ رکی۔ ایک طرف بیبی کاٹ رکھا گیا تھا، اس کے پاس ہی دیوار سے شیشے کی چھوٹی سی الماری تھی جس میں حسن کے لیے ڈھیر سارے کپڑے تھے۔ ایک طرف ریک بنائے گئے تھے جس میں ڈھیروں کھلونے تھے۔ نور نے دیواروں پر لگی تصویروں کو دیکھا، اس کی اور حسین کی ڈھیروں تصویریں تھیں جو وہاں نصب تھیں۔ نور نے ایک نظر راؤنڈ شیپ کی اس بیڈ پر ڈالی جس کے ارد گرد سفید جالی لگی ہوئی تھی اور ان پر لال رنگ کے چھوٹے چھوٹے سے پھول۔ سوئے ہوئے حسن کو بیڈ پر لٹاتے وہ اس کے کسی احساس کے تحت وارڈروب کی طرف بڑھے، جسے کھولتے ہی اس کی نظر برانڈڈ کپڑوں پر پڑے۔ ایک سے ایک سوٹ وہاں موجود تھا۔ نور نے بے ساختہ ہاتھ بڑھاتے انہیں چھوا۔ وہاں اس کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ ارمغان کے کپڑے بھی تھے۔ نور نے پلٹتے ایک نظر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دیکھا جہاں اس کی ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ غرض یہ کہ اب یہ کمرہ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے یہاں ایک چھوٹی سی خوشحال فیملی رہتی ہے۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر نور نے پلٹتے ارمغان کی جانب دیکھا جو اپنے سینے پر ہاتھ باندھے اسے مبہم نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیسا لگا بیوی سب کچھ؟ گمبھیر آواز میں نور کے حسین چہرے کو اپنے آنکھوں کے رستے دل میں اتارتے پوچھا۔ کیوں کیا یہ سب؟ نور نے اس کی آنکھوں میں جھلکتی خوشی کو دیکھتے جواب دینے کی بجائے سوال کیا۔ اپنی بیوی اور بچے کے لیے، ارمغان نے کہتے اپنے قدم حسن کی طرف بڑھائے جو گہری نیند میں محو تھا۔ اس کے پاس ترچھا لیٹتے وہ اس کے ننھے ننھے ہاتھوں سے کھیلنے لگا۔ یہ میرا اور حسن کا کمرہ ہے، آپ یہاں نہیں رہیں گے۔ نور نے ایک نظر اسے دیکھا جو بے-تابی کے عالم میں حسن کے ہاتھوں کو اس کی گالوں کو چوم رہا تھا۔ عدالت کا فیصلہ بھول گیا وہ بیوی؟ اب ہمیں ایک ساتھ ایک ہی کمرے میں رہنا ہے۔ ارمغان نے حسن سے اپنی توجہ ہٹاتے اپنی بیوی پر مرکوز کی جو سفید اور جامنی رنگ کے امتزاج کے لباس میں ملبوس تھی۔ نور نے ارمغان کی بات پر اپنے دانت پیسے۔ جو بھی ہے میں آپ کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہوں گی، ایک گھر میں آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ دانت پیستے ہوئے نور نے ارمغان سے اپنی نظریں پھیری۔ ارمغان نے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ نور نے ارمغان کے بڑھتے قدموں کو دیکھتے اپنے قدم پیچھے لیے۔ جیسے جیسے وہ قدم بڑھا رہا تھا نور کا دل تیز دھڑکتا جا رہا تھا۔ کیا؟ اپنے قدم پیچھے لیتے نور نے ابروج کاتے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ ارمغان اس کی بات کا جواب دیے بنا اس کے چہرے کو مخمور نگاہوں سے دیکھتے اس تک اپنے قدم بڑھانے لگا۔ جب نور وارڈروب سے لگے، نور نے ایک نظر پیچھے دیکھا، بھاگنے کا راستہ مسترد ہو چکا تھا، اور پھر چہرہ موڑتے اپنے انتہائی نزدیک کھڑے ارمغان کو جس کی سانسیں اس کے چہرے پر پڑتے اسے جھلسا رہی تھیں۔ ارمغان نے اپنے انتہائی قریب کھڑے نور کو دیکھا جس کی سبز نظریں اس پر ٹکی تھیں۔ نور کی گرم سانسیں ارمغان کو اپنے اندر اترتی محسوس ہوئیں۔ گلابی لب اس کے لبوں سے صرف ایک انگلی کے فاصلے پر تھے جنہیں چھونے کے لیے وہ مچل اٹھا تھا، لیکن جانتا تھا ابھی وہ زخمی شیرنی ہے جسے چھوا تو حملہ کر دے گی۔ دور دور ہٹے۔ نور نے ارمغان کے کاندھوں کو اپنے بند مٹھیوں سے پیچھے کرنا چاہا جب ارمغان اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ گیا۔ ارمغان کا لمس محسوس کرتے نور ساکت ہوئی، پلکیں جھپکنا بھولتے وہ ارمغان کو دیکھنے لگی جو یکدم اس کے کان پر جھکا تھا۔ ایک ہی گھر میں، ایک ہی کمرے میں، ایک دوسرے کے پاس رہ کر، ایک دوسرے کی سانسوں جتنا قریب آ کر اپنے رشتے کو سنواریں گے۔ ان 3 مہینوں میں تمہارے اس قدر قریب آنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے جدائی کی بات کہتے ہوئے ہی تم تڑپ جاؤ، مجھ میں پوری طرح شامل ہو جاؤ، اتنا کہ میرے بنا نہ تم سانس لے پاؤ نہ میں تمہارے بنا سانس لوں۔ نور کی گردن میں جھکتے اس کے کان کے لوگ کو اپنے لبوں میں دباتے اسے دانتوں سے ذرا سے کھینچتے وہ بوجھل لہجے میں سرگوشی کرتے نور کی دھڑکنیں پل میں منتشر کر گیا۔ ارمغان کی بے باک حرکت پر اس کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اپنی آنکھیں بند کی وہ ارمغان کی سانس سے اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ یکدم سب پرانی باتوں نے اسے اپنے ہسان میں لیا۔ اذیت و درد پورے وجود میں سرایت کرتے چلے گئے۔ نہ مجھے یہ رشتہ سنوارنا ہے اور نہ ہی آپ کے ساتھ رہنا ہے، دور رہیں مجھ سے آپ۔ ارمغان کے سینے پر ہاتھ رکھتے اپنی تمام تر طاقت مجتمع کرتے اسے خود سے دور دھکا دیتے چیخے۔ وہ جو اپنی سانسوں کو نور کی خوشبو سے مہکا رہا تھا، بے خود ہوتے وہ اس کی گردن پر اپنا دہکتا لمس چھوڑتا کہ نور کے دھکیلنے پر وہ اس سے 2 قدم دور ہوا۔ نور نے گہرے سانس بھرتے ارمغان کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھی جو خمار کی سرخی لیے ہوئی تھیں۔ نور کی بات سنتے ارمغان نے اپنے جبڑے بھینچے۔ تم جتنا مجھ سے دور جانے کی کوشش کرو گی نور میں اتنا تمہارے پاس آؤں گا۔ تم جتنا اس رشتے کو ختم کرنے کا سوچو گی میں اتنا اس رشتے کو مضبوط کروں گا۔ جو کرنا پڑا وہ کروں گا لیکن تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا، کبھی نہیں۔ نور کو ایک ہی جسم میں اپنے گرفت میں لیتے اس کی پشت پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے یکدم اسے اپنے انتہائی قریب کرتے شدت بھرے لہجے میں کہتے وہ اس کے ماتھے پر اپنا تشنہ لب رکھ گیا۔ نور نے اس اچانک افتاد پر اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ پورا وجود پھر سے ساکت ہوا۔ چند پل خاموشی کے گزرے،
پوری شدت سے نور کے لفظ کو محسوس کرتے وہ اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ارمغان کے جاتے ہی نور نے اپنی آنکھیں کھولی جن میں ہلکی ہلکی نمی کی آمیزش تھی۔ اپنا سر جھٹکتے اس نے اپنے انگلی کے پوروں سے نمی صاف کرتے ہاتھ اپنے ماتھے پر لگایا۔ اتنی جلدی نہیں بھریں گے زخم، بہت گہرے ہیں، زیر لب کہتی وہ حسن کی طرف بڑھے جو نیند میں کسمسا رہا تھا۔ ارمغان سنجیدہ چہرہ لیے ڈرائیو کر رہا تھا اور نور بار بار اپنی آنکھیں جھپکتے ونڈو اسکرین سے باہر نظر آنے والے مناظر کو صاف دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جو دھندلے سے نظر آ رہے تھے، یا پھر دو انہیں ساتھ رہتے ہوئے 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ ان 2 ماہ میں ارمغان جی توڑ کاوشیں کر چکا تھا۔ نور کو منانے کی اور اسے کاوشیں رنگ لاتی محسوس ہو رہی تھی۔ نور اب اسے جھڑکتی نہیں تھی، تلخ لفظوں کا استعمال کم کرنے لگی تھی، جبکہ اب وہ اس کے چھوٹے موٹے کام بھی خود سر انجام دینے لگی تھی، اور یہ ارمغان کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث تھا۔ اب بھی وہ اسے لاکھ اسٹار کے بعد ایک بزنس پارٹی میں لے گیا تھا، لیکن اس کی طبیعت بگڑتی دیکھ اب وہ واپسی کے راہ گامزن تھا۔ اپنے سامنے چلتی گاڑی کو دیکھتے نور نے چیخ ماری، کیونکہ اسے وہ گاڑی دو نظر آ رہی تھی اور اس کے تئیں ارمغان کی گاڑی سے ہٹ ہونے والی تھی۔ کیا ہو گیا یار؟ ارمغان جو اپنی سوچوں میں گم تھا، نور کے چیخنے پر گاڑی رک گیا اور ہڑبڑاتے ہوئے گویا ہوا، پاگل انسان، ابھی آپ گاڑی کو مار دیتے، پھر میں مر جاتی اور آپ زندہ رہ جاتے۔ دیکھے نظر نہیں آ رہا آپ کو، سامنے گاڑی چل رہی ہے۔ نور کے کہنے پر ارمغان نے سامنے روڈ پر دیکھا، جہاں اس سے تھوڑا دور ایک لال رنگ کی گاڑی چل رہی تھی۔ وہ بالکل صحیح ڈرائیو کر رہا تھا، گاڑی اس کے فاصلے پر تھی۔ پھر نور کا ایسا کہنا ارمغان کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ نور، وہ گاڑی کافی آگے تھی اور میں صحیح طرح محتاط انداز میں گاڑی چلا رہا ہوں۔ ارمغان نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، آپ 2 ہو؟ ارمغان کی طرف دیکھتے نور نے اس کے چہرے کی طرف انگلی کرتے ہوئے بولا جو اس سے 2 نظر آ رہے تھے۔ ہیں؟ ارمغان نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہیں نہیں، ہاں، یا اللہ، ایک ہی بہت مشکلوں سے برداشت کر رہی تھی میں، یہ تو 2 ہو گئے، اب کیا کروں گی میں؟ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے نور نے دہائیاں دینے والے انداز میں کہا۔ ارمغان نے اس کے انداز کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ نور، کیا تم نے کچھ پیا ہے؟ کسی خدشے کے تحت ارمغان نے نور سے پوچھ کر گاڑی کو گھر کی طرف ٹرن کیا۔ ہاں نا، پیا ہے، نور نے اپنے دوپٹے سے کھیلتے ہوئے بولی۔ کیا؟ گارڈ کے دروازہ کھولنے پر ارمغان نے گاڑی آگے بڑھاتے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ شربت، شاہی شربت پیا میں نے، نور نے یکدم چہکتے ہوئے بولا، اور ارمغان بات سمجھ آنے پر نفی میں سر ہلا گیا، جبکہ اس کے بولنے کا انداز اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ گاڑی روکتے اس نے نوفل اپنے خاص ملازم کو اشارہ کیا اور بیک سیٹ پر موجود کاٹ میں سوئے حسن کو اسے تھمایا۔ اندر کمرے میں لے جائے اسے اور اس کے پاس ہی رہنا، دھیان رکھنا اس کا۔ ارمغان کے حکم دینے پر نوفل اس بات میں سر ہلاتے حسن کو لیے اندر بڑھ گیا۔ ارمغان نور کی طرف پلٹا، اس کی طرف جھکتے اس کی تھوڑی کو اپنے مٹھی میں دبوچتے اس نے نور کے لب ہلکے سے وا کرتے گہرا سانس بھرا اور نور کے منہ سے آتے مشروب کی خوشبو محسوس کرتے ارمغان کے ماتھے پر بل گہرے ہوئے۔ آپ نے میرے بچے کو کیوں اندر بھیجا؟ ارمغان دور ہونے لگا تھا جب نور نے اس کے گریبان کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے اس کا چہرہ اپنے نزدیک جھکایا۔ ارمغان نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کاجل کی گہری لکیر کے ساتھ ساتھ اب ہلکی ہلکی سرخی بھی تیر رہی تھی۔ وہ بار بار پلک جھپکتے اسے معصومیت سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے قریب اس کے دلکش حسین آنکھیں اور کٹاؤ دار لب دیکھتے ارمغان کے جذبات انگڑائے لیتے بیدار ہوئے۔ آنکھوں میں پل میں خمار چھلکا، کیونکہ اس کی ماں نشے میں ٹن ہے، اس لیے ابھی تمہارے بچے کی ماں کو سنبھالنا زیادہ ضروری ہے۔ ارمغان نے نور کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے خمار زدہ آواز میں کہا۔ نور نے یقیناً پارٹی میں کسی ایسے مشروب کو ہاتھ لگایا تھا جو نشہ آور تھا۔ میں نشے میں ہوں ارمغان، نور نے اپنی آنکھیں حیرت سے بڑی کرتے پوچھا۔ جی بیوی، آپ نشے میں ہیں، ارمغان نے اس کے انداز پر اپنے ہنسی کو ضبط کرتے جواب دیا۔ نور کے بھرے بھرے گال اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے نور کو خمار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نور نے ارمغان کی نظروں میں پروان چڑھتے خمار کو دیکھا اور پھر اس کے لبوں کو، اپنی آنکھیں بند کی اور ارمغان کے مزید قریب ہوئی۔ اس سے پہلے وہ کوئی گستاخی سرزد کرتی، ارمغان جو اس کے عمل کو حیرت اور دھڑکتے دل کے ساتھ دیکھ رہا تھا، اس کے لبوں سے نکلے ہوس لفظ کو یاد کرتے اس سے دور ہوا۔ ان کے درمیان ایک ایسا لمحہ قید ہوا تھا، ان 2 ماہ میں جب نور نے اس کی نزدیکی کو ہوس کا نام دیتے اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ اس کے بعد ارمغان اس سے گریز برتتا آیا تھا، اور شاید یہی گریز تھا جو نور کو پگھلاتے اس کی جانب مائل کر رہا تھا۔ نور نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا جو اپنی سیٹ پر بیٹھا گہری سانس بھر رہا تھا۔ آنکھوں میں ٹھہری سرخی مزید گہری ہوئی۔ نور کو لگا جیسے اس کی آنکھیں مزید جلنے لگی ہوں۔ جذبات تو پہلے ہی بیدار ہو گئے تھے۔
اس پر نور کی اس حرکت نے مزید آگ لگانے والا کام کیا تھا۔ ارمغان خود پر ضبط کے پہرے بٹھاتا گاڑی سے باہر نکلا۔ نور کی طرف آتے اسے ایک جھٹکے سے اپنے بازو میں بھر گیا۔ آپ میرے قریب کیوں نہیں آ رہے؟ ارمغان کا کالر جکڑتے نور نے اس کی گردن کی ظاہر ہوتی نس کو دیکھتے پوچھا۔ کیونکہ تم پھر سے ہوس کا نام دے دوں گی میرے لفظ کو۔ ارمغان کی آنکھیں پل میں لال ہوئی تھیں، جذباتوں میں طغیان ہی مچ چکے تھی۔ وہ بمشکل خود پر ضبط کر رہا تھا۔ پر میں خود آئی تھی آپ کے قریب، نور تیز آواز میں چیخی۔ بیوی تم ابھی ہوش میں نہیں ہو، اگر ہوش میں ہوتی تو میرے قریب آنے سے پہلے موت کو منہ لگا لیتی، اور میں نہیں چاہتا کہ کل صبح جب تمہارا یہ نشہ اترے تو تم مجھے ذمہ دار ٹھہراؤ۔ ارمغان نے سخت لہجے میں کہتے کمرے کا دروازہ کھولا اور سیدھا واش روم میں آتے نور کو شاور کے نیچے کھڑا کیا۔ شاور آن کرتے وہ دور جانے لگا جب نور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ آپ کب سے میری بات ماننے لگ گئے؟ اپنی چلاتے ہیں نا، تو آج بھی اپنی چلائیں۔ صاف نظر آ رہی ہے مجھے میری طلب آپ کی ان آنکھوں میں۔ ارمغان کے پیروں پر کھڑے ہوتے اس کے مد مقابل اپنا چہرہ لاتے نور نے اس کی پلکوں کو چھوتے ہوئے کہتے لب دانتوں تلے دبائے۔ ارمغان نے اپنے ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کے اسے سہارا دیا۔ کیوں مجھے مجبور کر رہے ہیں؟ پہلے کی طرح ہو جائے نا، مجھے ڈانٹیں، ذلیل کریں، میری تذلیل کریں۔ آپ کا یہ بدلہ انداز مجھے پھر سے آپ سے محبت کرنے پر اکسا رہا ہے۔ واپس پہلے کی طرح ہو جائے نا۔ ارمغان کی بھیگی داڑھی پر ہاتھ رکھتے اس کے آرس کو سہلاتے نور دھیمی آواز میں گویا ہوئی۔ ارمغان نے اس کی کمر پر گریف سخت کرتے اسے مزید خود میں سمایا۔ نور کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی مہک، اس کی سانسوں کی دل فریب خوشبو ارمغان کے حواسوں پر بری طرح طاری ہوتی اس سے بے قابو کر رہی تھی۔ نور نے ارمغان کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسایا۔ ارمغا کے کلون کی خوشبو اس کے حواس معطل کر گئی تھی۔ نہیں بن سکتا پہلے جیسا، اپنا بہت نقصان کروا چکا ہوں، اب اور نہیں بیوی، تمہیں ڈانٹ نہیں سکتا، تم سے اونچی آواز میں بات نہیں کر پاتا، تم ذلیل کرنے کی بات کر رہی ہو، سانسوں سے زیادہ قیمتی ہوتی جا رہی ہو بیوی، ایک ایسا نشہ بن گئی ہو جو 24 گھنٹے مجھ پر سوار رہتا ہے۔ ارمغان نے اپنی گرم پرتپش سانسیں نور کے حسین چہرے پر چھوڑتے ہوئے اس کے بالوں کو جوڑے کی قید سے آزاد کر گیا۔ میں ہار رہی ہوں، نور نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہار جاؤ بیوی، اس ہار کے بعد ہماری خوشیاں ہیں، ہمارے بچے کی خوشیاں ہیں۔ ارمغان نے اس کے بھیگے بال کان کے پیچھے کرتے اس کی گردن سے ہٹاتے اس کی گردن میں منہ چھپائے گمبھیر لہجے میں کہا۔ نور کا رنگ سرخ ہوا۔ مجھے میں ہار قبول نہیں کر پا رہی ہوں۔ چہرے پر گرتے پانی اور پھر گردن پر ارمغان کا سلگتا لمس اور سانسیں محسوس کرتے نور نے اپنی بکھرتی سانسوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ حسن کی خاطر انا کو چھوڑ دو، اگر ہم الگ ہو جائیں گے تو سب سے زیادہ نقصان ہمارے بچے کا ہوگا بیوی، اور پھر میں ٹوٹ کر بکھر جاؤں گا، معاف کر دو نا یار۔ ارمغان نے اس کی گردن سے منہ نکالتے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکائے معافی مانگی۔ بدل گئے اگر آپ مجھے پھر چھوڑ گئے تو؟ نور نے ارمغان کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے اپنا خدشہ بیان کیا۔ دل تیز دھڑک رہا تھا۔ اس کا یہ قربت ارمغان کے لمس سب کچھ اچھا لگ رہا تھا یا پھر نشے کا اثر تھا۔ مر جاؤں گا تمہارے در پر، لیکن اب کبھی بھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میرا قیمتی اثاثہ یہاں ہے، میری دولت، میرے جینے کی وجہ جب یہاں ہے تو کہاں جاؤں گا چھوڑ کر بیوی؟ جینا مرنا سب تمہارے ساتھ ہے۔ سانسیں بھرنی ہے تو تمہارے خوشبو میں، خوشیاں دیکھنی ہے تو تمہاری سنگت میں، غم میں کسی کا سہارا چاہیے تو تمہارا چاہیے بیوی۔ نور کے نکوش پر اپنے بھیگے لب بےقراری سے رکھتے وہ سرگوشی نما آواز میں بولا۔ نور کچھ نہ بولی، اپنی آنکھیں بند کیے وہ اپنا چہرے پر اس کے بوسوں کو محسوس کرنے لگی جو اس کو خود کو سکون بخش رہے تھے۔ ارمغان کی گردن میں اپنے باہوں کا حصار ڈالتے اس نے خود سپردگی کا اعلان کیا تو ارمغان نے بھی اسے اپنی باہوں میں بھرتے اس کی گردن میں مچھ پاتے واش روم سے نکلتے بیڈ کی طرف بڑھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے وہ اس پر حاوی ہوتا اس کے لبوں کو اپنے گرفت میں جکڑتا اس کے روح میں اترتا چلا گیا۔ خود کو کسی کا حصار میں اور اپنے گال پر کسی کی تپش بھری سانسیں محسوس کرتے نور نے اپنی آنکھیں کھولی، چہرے کا رخ گھمایا تو اپنے انتہائی نزدیک بنا شرٹ کے نیند میں محو ارمغان کو دیکھتے نور کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ اس نے ایک نظر خود کو دیکھا اور خود پر ارمغان کی شرٹ کو دیکھتی اس کے 14 طبق روشن ہوئے۔ گزری شب کا لمحہ لمحہ یاد کرنا چاہا لیکن ناکام ہوئی۔ نور اٹھنے لگی جب اس کے گرد بندھا حصار مضبوط ہوا۔ کہاں جا رہی ہو بیوی؟ سو جاؤ، ابھی بہت وقت ہے، ارمغان نے نیند سے بھاری ہوتی آواز میں کہتے نور کو اپنی گرفت میں لیتے اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ نور کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ یہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ اسے کچھ یاد کیوں نہیں تھا کہ ارمغان نے زبردستی اس سے اپنا حق لیا تھا؟ ویسے ہی وہ دل و دماغ کی جنگ میں عادی ہو گئی تھی۔ دل مقابل کی محبت پر یقین لے آیا تھا تو دماغ ماضی کے زخم تازہ کر جاتا تھا۔ چھوڑے مجھے، آپ کا کام ہو گیا جو آپ کرنا چاہتے تھے، وہ کر چکے ہیں، اب چھوڑے مجھے۔ نور نے مزاحمت کرتے ارمغان کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بھرائی آواز میں کہا۔
اس کے کہنے پر ارمغان نے اس کی گردن سے منہ نکالتے اسے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو دیکھتے وہ اپنے جبڑے بھینچ گیا۔ کل جو اسے خدشہ لاحق تھا وہ سچ ہوا تھا۔ نور کو رات کے متعلق کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ بیوی تم جیسا بول اور سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، ارمغان نے نرم لہجے میں کہتے اس کے گال پر آئی بلوں کی لٹوں کو پیچھے کرنا چاہا، جب نور اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ خبردار، اب مت ہاتھ لگائیں مجھے، کر تو چکے ہیں اپنی ہوس پوری، اب اور کیا چاہیے آپ کو؟ ارمغان کا ہاتھ جھٹکتے وہ بھرائی آواز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ ارمغان کے ماتھے کی رگ غصے کے تحت پھولی، جبڑے بری طرح بھینچے اس نے نور کو دیکھا جو بنا آواز رو رہی تھی اور اس کا حصار توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارمغان ایک جھٹکے میں اس سے دور ہوتے سائڈ ٹیبل کی تمام چیزیں زمین دوز کر گیا۔ نور کے آنسو تھمے، اس کا ہاتھ لیمپ ٹوٹنے کے سبب زخمی ہوا تھا اور نور کی نظر اس کے ہاتھ پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی جو اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ میں نے ہوس پوری نہیں کی بیوی، تمہارے ساتھ اپنے قیمتی لمحات بتائے ہیں، اگر ہوس ہوتی نا تو بھی تمہارا پورا وجود داغدار ہوتا نور۔ نہیں کی ہوس پوری، کل تم بھی میرے قریب آئے، تم نے خود سپردگی ظاہر کی، تو میرے جذبات جگائے، گاڑی میں میرے قریب آتے، یاد کرو میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی درد ہوتا ہے۔ ارمغان اپنی پوری طاقت سے چیخا تھا کہ اس کی گردن کی نسیں ابھر کر ظاہر ہو رہی تھی، آنکھوں میں رت جگہ کی سرخی اب غصہ اور اشتعال کی سرخی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ نور کی رنگت سرخ ہوئی ارمغان کی بات پر، دماغ پر زور دیا تو سب یاد آتا چلا گیا۔ شرم کے مارے وہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ تم خود بتاؤ یار، خود بتاؤ، ایک غلطی، صرف ایک غلطی کی میں نے، جس کی سزا میں نے 3 سال کاٹی، کیا یہی سزا کافی نہیں تھی کہ جس کی محبت کو ٹھکرایا تھا اس کی محبت ہی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگی؟ میرا بچہ 1.5 سال باپ کے سائے سے محروم رہا، میرے ماں باپ، میرے تمام رشتے مجھ سے دور ہو گئے، 3 سال پردیس میں تنہا گزارے، دن تو گزر جاتا تھا، رات عذاب تھی بیوی، رات عذاب تھی، پر میں شکوہ نہیں کر رہا کیونکہ میں مستحق تھا ان سب کا، غلطی جو میری تھی، پر مجھے کیا پتا تھا جس کو محبت کہہ رہا ہوں وہ محبت نہیں ہے۔ ارمغان کے کہنے پر نور نے اٹھ کر بیٹھ اس کی طرف دیکھا جس کی مغرور سے آنکھوں میں نمی جھلملا رہی تھی۔ اب معافی مانگ رہا ہوں یار، ہر روز معافی مانگتا ہوں، دیکھو مجھے، کیا میں وہی ارمغان مغل ہوں جو معافی جیسا لفظ اپنی زبان پر نہیں لاتا تھا؟ دیکھو مجھے، میں انازادہ اپنی انا ہار بیٹھا ہوں بیوی، اپنا آپ ہار بیٹھا ہوں، صرف اتنی سی خواہش ہے کہ تم ساتھ، میرا بچہ ساتھ ہو، بس اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ ارمغان کی آواز میں نور کو نمی کی امیزیں شامل ہوتی محسوس ہوئی، اس کی آنکھوں میں اب صاف نمی دیکھی جا سکتی تھی۔ میں جو اپنی چیز اپنی بات ٹھکرانے والے کو پل میں برباد کر دوں بیوی، آج اپنی بیوی کے ہاتھوں سے روز اس کے لیے گائے پھولوں اور تحفوں کو اپنے سامنے ٹوٹتا دیکھتا ہوں تو خود کو بے بس محسوس کرتا ہوں۔ تمہیں لگتا ہے میں ہنس کر بات ٹال دیتا ہوں تو مجھے درد نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے بیوی، درد ہوتا ہے۔ ان پھولوں کو جب تم ٹکڑوں میں تقسیم کرتی ہو تو مجھے لگتا ہے میرا دل 1000 ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ تم نے کہا تمہارے پاس مت آؤ، نہیں آیا، لیکن کل تم نے خود سپردگی ظاہر کی تھی نور، تبھی میں اپنے جذبات پر قابو نہیں کر پایا۔ میری طرح اپنی انا کو زیادہ دیر سنبھال کے رکھتے ہمارا رشتہ خراب مت کرو، میرے ساتھ ساتھ تمہارا بھی نقصان ہوگا، میرا بچہ بھی در بدر ہو جائے گا۔ ارمغان کا لہجہ آخر میں تڑپ لیے ہوئے تھا۔ ارمغان کی آنکھوں سے نکلتے آنسو دیکھتے نور کی اپنی آنکھیں بھیگ اٹھیں۔ تم مجھ سے میرے بغیر پال لوگی، میں جانتا ہوں کہ ایک عورت کے اندر اتنی طاقت ضرور ہوتی ہے کہ وہ وقت آنے پر اپنی اولاد کے لیے باپ بن سکتی ہے، انہیں پال سکتی ہے، بہترین پرورش کر سکتی ہے، لیکن ایک باپ کی کمی اسے ہمیشہ محسوس ہوگی، اس کی زندگی میں خلا رہ جائے گا جو کبھی پر نہیں ہو پائے گا۔ نور، میرے بچے کو باپ ہوتے ہوئے یتیم مت کرو، اتنی سنگ دل مت بنو، مجھ پر رحم نہیں آ رہا نہ آئے، میں قسم کھاتا ہوں تمہیں اپنی شکل تک نہیں دکھاؤں گا، پر میرے بچے پر رحم کھاؤ۔ اس کے آنسو دغا دیتے اس کی آنکھوں سے نکلتے اس کی داڑھی میں جذب ہونے لگے۔ اس نے آج باپ بن کر سفارش کی تھی، اپنے بیٹے کے بغیر تو وہ اگلی سانس نہیں لے پاتا۔ اپنے بازو سے آنسو صاف کرتے وہ تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ نور ساکت وجود لیے بیٹھی رہی۔ آج ارمغان نے شوہر بن کر اس پر حق نہیں جتایا تھا بلکہ ایک باپ بن کر سفارش کی تھی۔ نور کے آنسو بہتے اس کے رخساروں کو بھگونے لگے۔ اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا حسن کے بارے میں، اگر وہ ارمغان سے الگ ہو جاتی تو اپنے بیٹے کو باپ کے سائے سے محروم کر دیتی۔ اس کا بیٹا ماں باپ 2 حصوں میں بٹ کر رہ جاتا، اور پھر بڑے ہوتے ہیں اگر وہ پوچھ بیٹھتا کہ کیا وجہ تھی جو وہ ارمغان سے الگ ہوئی تو وہ کیا جواب دیتی؟ اگر اسے اس کے باپ کی غلطی بتا دیتی تو پھر یہ بات چھپا پاتی کہ اس کے باپ نے اس سے دن رات معافی مانگی تھی، کہ اس کا باپ اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اور پھر بھی وہ اس سے الگ ہو گئی۔ نور سوچتے ہچکیوں میں روتی اور پھر اگلے ہی پل تیز قدموں سے ارمغان کے پیچھے لپکی۔ ارمغان کی تلاش میں اسے مخصوص کمرے میں آتی نور بیڈ پر بیٹھتے ارمغان کی جانب متوجہ ہوئی۔
اسے غیر مرئی نقطے کو تکتے بنا آواز روتے دیکھ وہ تڑپ اٹھی۔ اس کے نزدیک آتے کامتے ہاتھوں سے اس نے ارمغان کا زخمی ہاتھ تھاما۔ ارمغان اس کے قریب آنے پر ہوش میں آیا اور پھر اس کے جھکے چہرے کو دیکھتے لب بھینچے اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا۔ نور اس کے ہاتھ جھٹکنے پر اپنی آنکھوں کی باڑ میں جمع ہوتی نمی کو پیچھے دھکیلنے لگی۔ ارمغان، مجھے پٹی باندھنے دیں، زخم گہرا ہے، بھرائی آواز میں کہتے اس نے ارمغان کا ہاتھ پھر سے تھامنا چاہا۔ جب وہ اس کے دونوں بازو اپنی آہنی گرفت میں لیتے اسے اپنے نزدیک کر گیا۔ نور نے اپنی سانسیں روکتے اسے دیکھا جو اپنی سیاہ مغرور آنکھوں میں سرد پن لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ زخم واقعی بہت گہرا ہے نور، بہت گہرا، اور کیوں مرہم لگانا ہے تمہیں؟ ایسے رہنے دو اپنے گناہگار کو، ایک نہ ایک دن تو ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر ہی جاؤں گا میں، سرد لہجے میں صفاقی سے کہتے وہ نور کی جان نکال گیا۔ ایسے مت بولنے ارمغان، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، پلیز پٹی کرنے دیں، زخم مزید بگڑ جائے گا۔ تڑپتے ہوئے اپنا کامتا ہاتھ ارمغان کے لبوں پر رکھتے وہ بھرائی آواز میں بولی، کیوں ہو رہی ہے تمہیں اتنی فکر میری؟ تم تو نفرت کرتی ہو نا مجھ سے، تو پھر کیوں تمہیں میرے مرنے کا سن کر تکلیف ہو رہی ہے؟ ارمغان اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹاتے اپنے ہاتھ میں تھامتے بے تاثر لہجے میں بولا، پیار کرتی ہو؟ آپ سے نہیں کر پا رہی ہوں نفرت، نہیں آپ سے نفرت ارمغان نہیں ہے، بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، بہت۔ نور نے اس کی بات پر ہذیانی انداز میں کہتے اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جلتے تڑپتے دل پر نور کے الفاظ ٹھنڈی پھوار بن کر برسے تھے۔ ارمغان کی جلتی آنکھوں کو راحت ملی۔ تم نے تو معاف نہیں کیا تھا مجھ سے علیحدگی چاہتی تھی تم، مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی۔ اس کی کمر پر رکھے اپنے ہاتھ سے اس کی کمر پر دباؤ ڈالتے وہ اسے اپنے سینے کا حصہ بناتے، اس کے چہرے پر جھکتے اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑتے گویا ہوا، بس میں نہیں، میرے سوچا تھا چھوڑ جاؤں گی، معاف نہیں کروں گی آپ کو، لیکن آپ کی صفاقی کبھی نہیں بھولوں گی، آپ نے بھولنے پر مجبور کر دیا۔ اتنا پیار، اتنی عزت دی کہ ماضی بھولتی چلی گئی، اور پھر میرا بچہ، ہمارا بچہ، میں کیسے اسے اس کے باپ سے الگ کر سکتی تھی؟ ارمغان کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے نور دھیمے مگر بھرائے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ نور کی مہکتی سانسیں اس کے بدن سے اٹھتی، کستوری سے مہک اس کا لمس اس کے نقش دیکھتے ارمغان کی آنکھوں میں پل میں خماری چھلکی، اور پھر اس کے لفظ ارمغان بے اختیار ہونے لگا۔ تو اس کا مطلب معاف کر دیا تم نے مجھے؟ لہجے میں سرشاری خوشی اور تھوڑی سی بے یقینی لی ارمغان نے اس سے پوچھا۔ کب کا معاف کر دیا ہے ارمغان؟ تبھی تو اتنے پاس کھڑی ہوں، تبھی تو فکر کر رہی ہوں۔ نور اس کے کہنے پر اپنے آنسو صاف کرتے منہ بناتے ہوئے بولی۔ ارمغان اس کی بات پر مدھم سا مسکرا گیا۔ نور نے اس کے لبوں کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں چھاتی خماری دیکھی تو اسے احساس ہوا وہ اس کے کس قدر قریب ہے۔ پل میں اس کا چہرہ لال ہوا۔ ارمغان، نور نے اس کی آنکھوں کے بدلتے تاثرات دیکھتے تھوک نگلتے اسے پکارا۔ جی جانے ارمغان، ارمغان نے خمار سے بھاری ہوتی آواز میں کہتے اس کے چہرے پر جھکتے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے۔ نور اس کے کندھے کو تھام گئی، سانسیں اتھل پتھل ہو گئی۔ اس کے لمس کو محسوس کرتے پٹی، نور نے اس کا لمس اپنے چہرے کے ہر نقش پر محسوس کرتے اپنی سانسیں درست کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے روکنا چاہا۔ بعد میں، ابھی پہلے میں اپنی ساری تڑپ، سارا غصہ، ساری جلن تمہارے لمس سے دور کرنا چاہتا ہوں، بھاری بوجھل لہجے میں کہتے وہ اس کے کان کی لوگ اپنے لبوں میں دباتے اس کی گردن پر جھکایا۔ نور اس کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے گھبرا اٹھی۔ شرم سے اپنی آنکھیں بند کیے وہ اس کی گرم سانسیں اور شدت خیز لمس اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی کہ ارمغان نے یکدم اپنا چہرہ اس کی گردن سے نکالتے اسے دیکھا۔ دیکھو بیوی، کل صبح یہ مت کہنا کہ تمہیں کچھ یاد نہیں یا میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ عام سا بندہ ہوں یار، بار بار دل ٹوٹنا برداشت نہیں کر سکتا۔ ارمغان نے پچھلی بات کو یاد کرتے ہوئے اس لہجے میں کہا کہ نور شرم سے دوہری ہونے کے بعد بھی اس کے بولنے کے انداز پر ہنستے۔ حد ہوتی ہے ارمغان، نور نے اس کے برہنہ سینے پر مکہ مارتے ہوئے کہا جب ارمغان اسے ایک جھٹکے سے اپنے بازو میں اٹھا گیا۔ ابھی ساری حدیں توڑنی ہے میری جان، تم مجھ میں گم ہو جانا، میں تم میں گم ہو جاؤں گا اور ساری حدیں ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ ارمغان کے کہنے پر نور اپنا بھام چھوڑتا لال چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ ارمغان کا دل فریب کہہ کمرے میں گونجا۔ ارمغان اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر جھکا۔ اگر تم کشمیری سیب بن جاؤ گی تو میری جان معاملہ ذرا پیچیدہ ہو جائے گا، میں پھر تمہیں کھا جاؤں گا اور شروعات تمہارے ان گالوں سے کروں گا۔ زمینی انداز میں کہتے وہ اس کے گالوں پر جھکتے اس کے گالوں کو اپنے لبوں سے کھینچتے نور کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ میری جان، اب سے صرف ہم ہوں گے، میں وعدہ کرتا ہوں کوئی غم کوئی مصیبت تم تک اور اپنے بچے تک نہیں پہنچنے دوں گا، میں کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب نہیں بنوں گا۔ تمہارا شکریہ،
تم نے اس ناچیز کو معاف کر دی، اس کی جھولی میں اس کی خوشیاں ڈال دی۔ نور کے چہرے پر جھکتے، اس کے چہرے پر اپنے لمس کے پھول مہکاتے، وہ اپنی کی گئی خوبصورت سرگوشیوں سے اسے شرم سے اپنے سینے میں منہ چھپانے پر مجبور کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ختم شد۔